اور عزیز طلباء، ہمارے لیے آج کا دن بڑی ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ بچے سال بھر پڑھ کر آخر میں ایک وقت آتا ہے جو اینول ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بچے اپنا مظاہرہ قرآن کا مظاہرہ کرتے ہیں، احادیث کا مظاہرہ کرتے ہیں، نعتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، عصری تعلیم کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور دین کی تعلیم کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جاہل دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے، علم انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عصری تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے بھی عزت ملتی ہے، لیکن اس کی عزت صرف دنیا تک محدود رہ جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے اور بندیوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی سر بلندی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور میں ہی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں اللہ نے صحیفوں کے ذریعے سے نازل فرمائی، کلام کے ذریعے سے نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اگر ذمہ داری لی تو اللہ نے قرآن مجید کی ذمہ داری لی۔ وہ کیسے ذمہ داری لی کہ اللہ نے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارا یہ جو ادارہ ہے جامعہ سیدنا انس بن مالک تمکور 2002 میں عمل میں آیا، مسلسل خدمت انجام دے رہا ہے، دینی خدمات انجام دے رہا ہے، ملی خدمات انجام دے رہا ہے، مختلف شعبوں میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اللہ یہاں کے خادمین کو قبول فرمائے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس ادارے میں تقریباً 150 سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، بالخصوص ہمارے اس ادارے کے بانی اور سیکریٹری جناب الحاج مرزا اسلم پاشا صاحب کی قربانی اور ان کی دن رات کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جب مدرسہ شروع ہوا 2002 میں، میں بھی یہاں کا ایک طالب علم ہوں، نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تو اس وقت یہ جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں، جو یہ اسکول نظر آ رہا ہے، جو یہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی، نہ اتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے، بلکہ یہاں پر سام بچھو بستے تھے، یہاں پر کیڑے پتنگے بستے تھے۔ جب انہوں نے اس بنجر زمین پر محنت کی، اس بنجر زمین کے اوپر محنت کر کر ایک ایسا ادارہ قائم کیا، آج الحمدللہ ہزاروں کے بچے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب بندہ ارادہ کرتا ہے میں کچھ کام کرنا ہے، قوم کی ملت کی خدمت کرنا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو عالم دین بنانا ہے، ہمارے بچوں کو IAS آفیسر بنانا ہے، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، ہمارے بچوں کو دنیا کے عہدوں سے فائز کرنا ہے، ہمارے جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہی بچے
دنیا کے بھی علم حاصل کریں۔ جب انہوں نے محنتیں کی، جو مشقتیں برداشت کی، حالات آئے، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو استقامت کی دولت سے نوازا، اللہ ان کو ہمت کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور دن رات محنت کر کر آج الحمدللہ 8 بچوں سے مدرسہ شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں 150 بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں۔ اور اس کے بعد ایسے ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ حالات کو دیکھا، حالات کے تقاضوں کو دیکھا، حالات کے پیش نظر کو دیکھا، دیکھ کر سوچا کہ مدرسے کے اندر تو کچھ بچے گنے چنے آتے ہیں، لیکن ہمارا اکثر طبقہ، ہمارے اکثر بچے یہود و نصارہ کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے عیسائیوں کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کرسچنوں کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اللہ ہماری حفاظت فرمائے مرتد ہو رہے ہیں اور غیروں کے راستے پر جا رہے ہیں۔ سوچا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی تو اللہ نے اس ادارے کو علی پبلک اسکول کو قائم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے سلسلے سے بڑی جدوجہدیں کی، محنتیں کی، کاوشیں کی اور استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ LKG UKG کا پرمیشن لیا، فرسٹ اسٹینڈرڈ کا پرمیشن لیا، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ ہمارے پاس کالج تک کی تعلیم موجود ہے۔ یہ سب اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے فاؤنڈر حاجی مرزا اسلم پاشا صاحب کی قربانی ہے، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں حاجی عبدالرحمن صاحب، ان کی بھی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بھی مستقل طور پر اپنی کوششوں سے، محنتوں سے، وقت کو لگاتے ہوئے، صلاحیتوں کو لگاتے ہوئے انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اس ادارے کو کام کرتے رہے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ کھانا دیکھا، نہ بارش دیکھی، کوئی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سامنے ایک ویژن تھا، ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، ان کے سامنے ایک نظام تھا کہ ہم ٹنگور کے اندر ایک ایسا کام کریں، ایک ایسا نظام قائم کریں جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو ایسے کام کرنے کے قابل ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم از کم جو لوگ ایسی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنے تجارتوں کو لگایا، اس کے بعد یہ ادارہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر اس وقت وہ محنتیں نہیں ہوتی جو آج حالات نازک ہیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی مینجمنٹ اسکول کی ضرورت ہے، اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ آج لوگ محنتیں کر رہے ہیں اسکول کھولنے کے لیے، لیکن پرمیشن نہیں مل سک رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، جب بندہ عزم مصمم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ہمارے جو اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت بڑی بات ہے کہ ان بچوں کو جو نورانی وغیرہ نہیں آتا تھا، الف با نہیں آتا تھا، تجوید کیا چیز ہے معلوم نہیں تھا، لیکن ہمارے ان ذمہ داروں نے سوچا کہ یہ 20-25 علماء کی ٹیم کو یہاں پر رکھیں اور یہ 700-800 جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ہر بچہ قرآن کے لیے 2 گھنٹے دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جس طریقے سے مدرسے کے اندر ہمارے طلبہ حفظ کرتے ہیں، ہمارے طلبہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے طلبہ تجوید اور ترتیل کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، ویسے ہی انداز سے ہو بہو اللہ کے فضل سے ہمارے علماء کی محنتوں کا نتیجہ، ہمارے پیرنٹس کے دعاؤں کا نتیجہ، اللہ کے فضل سے ہمارے بچے 800 بچے بھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ قیامت کے دن ایسے والدین کو بھی ایسے والدین کو بھی بلائیں گے اور ان کو نوازیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی آخرت کی تعلیم کی بھی فکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو، جو قرآن پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، جو بندہ بندی قرآن پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ قرآن ان کے لیے سفارش بنے گا۔
آج ہماری عمریں 70 سال 60 سال 50 سال گزر گئی، لیکن ہمارے گھروں کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو 800 بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، یہ صرف 800 بچے نہیں ہیں بلکہ 800 نسلیں بن چکی ہیں۔ یہ ایک بچے کی نسل ہوتی ہے، 800 بچوں کی نسل۔ سوچیں کہ یہ بچے اگر حافظ بن گئے تو نور علی نور ہے، اگر یہ نہیں بھی بنے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ بھی لیں، تب بھی جو ہے ہمارا ادارہ کامیاب ہو جائے گا، ہمارے اساتذہ کی محنتیں کامیاب ہو جائیں گی، ہمارے جو ہمارے ذمہ داروں کی محنتیں جو ہے کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، عزیز پیرنٹس، میں 2-3 باتیں بول کر وقت کا تقاضا ہے، ورنہ تو اتنی باتیں اسکول اور مدرسے کے سامنے میرے سامنے موجود ہیں، اگر میں کہوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارا ایک سفر بھٹکل میں ہوا، جو حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی میں ہمارا یہ علی پبلک اسکول چل رہا ہے۔ بہت بڑا کیمپس ہے، ماشاءاللہ بڑے متحرک آدمی ہیں، بڑے فکر رکھنے والے ہیں، ملت کی فکر رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، وہ رسالے میں حضرت بتا رہے تھے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی، جو آنے والی جو پالیسی ہے ایجوکیشن تعلیم کے اعتبار سے، جو ہمارے سلیبس الگ ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کا ذہن الگ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو غلط چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ حضرت نے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالے میں نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے زہر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آدمی زہر کھا کر مر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو بچے کا ذہن بدل کر، جو بچے کے سلیبس کو بدل کر اس کے ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے ذہن کو تباہ و برباد کر کے اسے مرتد بنایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسی چیز زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو وہ رسالہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جو جمعیت علماء کے بہت بڑے سیکریٹری ہیں، حضرت کو وہ رسالہ ملا۔ حضرت جب وہ رسالے کو پڑھے تو فوراً حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کی کہ مولانا الیاس صاحب آپ جلد از جلد دہلی تشریف لائیں، آپ سے ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت دہلی گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا حال ہے، وہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت بڑی تعجب سے، بڑے فکر مندانہ انداز سے کہہ رہے تھے، مولانا الیاس جو آپ نے مضمون لکھ کر رکھا ہے، جب میں نے پڑھا تو میرا دل جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں فکر مند ہوں کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو چل رہی ہے اسے کیسے ختم کیا جائے۔ حضرت نے بتایا، بڑی فکر کرنے کی بات ہے، حضرت نے بتایا کہ صرف دہلی کے اندر 3 مہینے میں 2200 بچے اور بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ 2200 لڑکیاں مرتد، 2200 لڑکے مرتد ہو گئے ہیں، ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بتلایا کہ جب ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے، جب اپنے بچوں کو ہم ایسے اسکولوں میں داخلہ نہیں دلائیں گے جہاں پر ہمارے بچوں کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے بارے میں بھی فکر کی جائے اور آخرت کے بارے میں بھی فکر کی جائے، جب تک یہ فکر نہیں ہوگی ہمارے بچے مرتد ہوتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے، ہمارے ٹنگور میں ضرورت ہے، ہمارے کرناٹک میں ضرورت ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر ضرورت ہے، جہاں پر ہمارے بچوں ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ حضرت بتا رہے تھے تعلیم ہمارا بہانہ ہے، ایمان ہمارا نشانہ ہے، اور آگے بتلایا ایمان ہمارا بچانا ہے۔ یہ ہماری سب کی فکریں ہیں، یہ ہماری سب کی سوچ ہے کہ جتنے بھی بچے ہمارے یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جن کو ہم نے دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں اور آخرت کی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ جزا خیر دے۔ اللہ کے فضل سے اس سال ہم نے پی یو کالج اوپن کی تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے جن لڑکیوں تجوید نہیں آتی تھی، جن لڑکیوں کو اخفا نہیں آتا تھا، جن لڑکیوں کو ادغام نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے ہماری باجیاں جو محنت کر کر ان لڑکیوں کا نورانی قاعدہ بھی مکمل کر
کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات, آخری بات بول کر ختم کرتا ہوں. ہماری جو کالج ہے, ہمارا جو اسکول ہے, اس میں سب سے پہلے جو حافظ قرآن بننے والی لڑکی, جس بچی نے پر داخلہ لیا اور پڑھتی رہی, جب تقاضا آیا, باجی کا تقاضا آیا, لڑکی کا تقاضا آیا, تو اس بچی نے اپنی طاقت کا, اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں پڑھوں گی بھی محنت سے, اور سناؤں گی, اور آموختہ بھی سناؤں گی, اور ساتھ ساتھ جو اسکول کا جو تقاضا ہے, بچیوں کو پڑھانے کا جو تقاضا ہے, میں اسے بھی پورا کروں گی. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ اس بچی کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. اس بچی نے پڑھا بھی اور بچوں کو پڑھایا بھی, اور ایک وقت ایسا آیا 1.5-2 مہینے پہلے کہ اس بچی نے حافظ قرآن بن گئی. علم کو انگلش کتنی بڑی بات ہے. یہ ایک بچی پڑھتے ہوئے, پڑھاتے ہوئے, مدرسے کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے, اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے یہ ایک بچی حافظ قرآن بنی. یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یہ ہمارے علی پبلک اسکول کے لیے فخر ہے, یہ ہمارے علی پبلک اسکول کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ ایک بچی بھی بن گئی, گویا کہ اس کی نسل بن گئی, آنے والا جنریشن بن گیا, آنے والا خاندان بن گیا. حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ادارے کو تشریف لائے تھے. حضرت نے جب بچی کا قرآن سنا, جب بچی کی تلاوت کو سنے, اللہ حضرت نے اتنی دعائیں دی کہ یہ بچی اتنے بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہی ہے, میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جبکہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم دین, حضرت نے دعائیں دی, حضرت نے مدرسے کے لیے دعائیں دی, حضرت نے اسکول کے لیے دعائیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہمارے جتنے بھی پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ فرمائے, اور آخرت کی اور دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ فرمائے. ہمارے یہ بچے IAS آفیسر بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ہمارے لیے لائروں کی ضرورت ہے, ہمارے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, ہمارے لیے IPS آفیسر کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کی اہمیت ختم ہو گئی, تعلیم کا نظام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارے بچے گیراجوں میں کام کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیسے کو شادیوں میں لگایا, ہم نے اپنے پیسوں کو کپڑوں میں لگایا, ہم نے اپنے پیسوں کو دنیا کے خواہشات میں لگایا. اگر نہیں لگایا تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا, اگر نہیں لگایا تو عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا. بس میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمارے ان ذمہ داروں کو صحت, عافیت, سلامتی عطا فرمائے. اور جو بھی عزائم ہیں, ارادے ہیں, اور یہاں پر ڈراپ آؤٹ بچوں کا بھی نظام چل رہا ہے, یہاں پر انگلش اکیڈمی بھی چل رہی ہے, یہاں پر IPS کا بھی کورس چل رہا ہے, مختلف شعبے کا کام چل رہا ہے. اللہ ان کے عزائم کو, ارادوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے. بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. MashaAllah, Jazakallah khairan. Let's give a big round of applause to Mufti Sahab, who is taking this complete responsibility of madrasa and so many initiatives. And it is a delight to be here with the Mufti Sahab as my close friend. I have been learning a lot of Arabic things and Islamic things from him, and we are sharing this general knowledge thing as well. Jazakallah. So, after the namaz we would continue. So before that I would like to announce that these vehicles have to be removed. KA16M9080 Nano and KA05 MR0045 Smarty Omni. Okay, sorry, it's a WagonR. And the Omni car is KA02MA6632. I request to remove these vehicles, and the gents will go to masjid for the salah, and for the girls there is a facility here in the first floor, our first view girls classroom. You can do the salah there, and the restrooms are this side to make the wuzu. Yes, immediately after the namaz we will start. Immediately after Farz namaz, everyone please report here
We start.